رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ التکاثر کی تفسیر پڑھنے جائیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ التکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. تمام صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کا اسلوب مکی صورتوں جیسا ہے. اور اس سورہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ انسان کی غفلت، مادی دوڑ اور آخرت کی باز پرس ہے. یہ سورہ انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں کھو کر اپنی اصل منزل کو نہ بھولیں. اس سورہ کا نام سورۃ التکاثر اس سورہ میں موجود لفظ تکاثر سے ہے، جس کا مطلب کثرت، جو لفظ کثرت سے نکلا ہے. سورہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ ایک جملہ یا ایک آیت اپنے اندر اتنی زیادہ وسعت رکھتی ہے کہ اگر اس کی تفسیر کرنے لگیں، اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک چیز کو لے کے بیان کرنا چاہیں نا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں کہتے ہیں نا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی بات ختم نہیں ہوگی. تو اس کی یہ چھوٹی چھوٹی آیات اور ان کی اتنی گہرے معنی اس چیز کے ثبوت ہے کہ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم ابھی سورۃ العصر پڑھ کے آئے ہیں اس سے پہلے، وہ اتنی مختصر لیکن اتنی جامع، اتنی مفصل، اتنی زیادہ اپنے اندر گہرائیاں رکھتی ہے. اور اسی طرح یہ سورہ اور اس سورہ کی سب سے پہلی آیت الہاکم التکاثر. الہاکم کا لفظ لہو سے نکلا ہے، جس کے اصل معنی ہے غفلت کے، یعنی کسی چیز سے غفلت میں پڑ جانا. عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں ہی کھو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے. الہاکم کا جو مادہ ہے، جب ہم الہاکم کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی لہو نے آپ کو اتنا زیادہ اپنے اندر مصروف کر لیا ہے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں کہ جو اہم یا اہم تر تھا وہ کیا تھا، اور ہم اس کی دھن میں، اسی کی غفلت میں دن رات مگن ہو کر زندگی کا حقیقی مقصد کہیں کھو گئے ہیں، کہیں گم ہو کر رہ گیا ہمارا. اور اسی طرح تکاثر کا معنی ہے کثرت. جیسے کثرت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کثیر تعداد میں یا کثرت، یا ہم انا اعطیناک الکوثر میں بھی پڑھائے ہیں. اور المکثار کہتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرنے والے کو. اور انا اعطیناک الکوثر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوثر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہر کا نام ہے، لیکن بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ کثرت سے خیر عطا کی گئی ہے. اس کے علاوہ وقد سار نقع الموت حتی تکوثر، موت کا غبار اٹھا یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گیا. یعنی یہاں پر بھی دیکھیں سارا اور تکوثر دونوں لفظ کثرت کے لیے استعمال ہو گئے. ٹھیک ہے.
اب کثرت 3 معنوں میں استعمال ہوتی ہے، یعنی 3 مختلف معنوں میں کثرت کا مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی خود ہی کسی چیز کو بہت زیادہ کثرت سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا پھر آدمی دوسرے سے بڑھ جانے کے لیے مقابلتاً کثرت کے حصول کی کوشش کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اس بات پر فخر بھی کرے کہ دوسرے کے مقابلے میں میرے پاس کچھ بھی چاہے وہ مادی یا غیر مادی چیز ہے وہ کثیر تعداد میں ہو۔ اب یہاں اس آیت میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو کثرت کی خواہش نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ وہ قبر میں جا پڑے۔ یہاں نہیں بتایا گیا کہ کثرت کس چیز کی کثرت کی بات ہو رہی ہے، یا الہاکم غافل ہو جانا، کس سے غافل ہو جانا ہے اور اس سے کون مراد ہے۔ اس لحاظ سے اس میں نہایت وسیع مضمون پایا جاتا ہے، یہ صرف مال، اولاد یا افرادی نفری جتھے تک محدود نہیں ہے، گو کہ یہ مین چیزیں ہیں جس میں انسان کثرت کی طلب کرتا ہے، لیکن صرف یہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم گہرائی میں جا کر مادی، مرئی، غیر مرئی، ظاہری، پوشیدہ، معنوی ہر طرح کی چیزوں کے تناظر میں دیکھیں تو تکاثر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو آخرت اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور مقابلہ بازی ہو اور کثرت کی ہوس میں مبتلا کر دے وہ تکاثر میں شامل ہے۔ میں کچھ چیزوں کی مثالیں دیکھیں یہاں سمجھانا چاہوں گی، جیسے کہ مال و دولت ہے اور بینک بیلنس ہے۔ یہ دیکھنا کہ میرے پاس دوسروں سے بڑھ کر جائیداد ہے، تجارتی منافع میرے پاس زیادہ ہو، سرمایہ میرے پاس زیادہ ہو، پھر گھروں کی مثال ہے، گھر بڑے سے بڑا ہو، پھر اس کے اندر ایک سے بڑھ کے ایک آرائش زیبائش اس کے گھر میں، مطلب فلاں کے گھر میں ہے تو میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے، یا اس کے گھر میں ہے تو میرے گھر میں اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے اچھا ہونا چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے، قیمتی برانڈز ہونی چاہیے۔ اور برانڈ کے لفظ کو میرے خیال سے مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہر چیز میں برانڈڈ لباس ہونا چاہیے، جدید ترین ماڈل کی گاڑیاں ہونی چاہیے، موبائل ہونا چاہیے، برانڈڈ کپڑے، جوتے، ہر طرح کی چیز۔ پھر اس میں بھی خود کو برتر دکھانے کے لیے، دوسروں سے بہتر دکھانے کے لیے، بڑا دکھانے کے لیے، اپنا سٹیٹس ہائی رکھنے کے لیے، سب سے الگ دکھنے کے لیے، سب سے مہنگا اور اونچی برانڈ کا جوتا، لباس، گاڑی، زیور، موبائل، یعنی ضرورت پوری کرنے سے کہیں بڑھ کر ضرورتوں پر خرچ کرنا، اس لیے کہ ہم سب سے الگ دکھیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم اس کو شوق کا نام دے دیتے ہیں، بھئی اس کا شوق ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس چیز کی کثرت کے فخر کو بیان کرتے ہیں؟ لڑکوں کی تعداد میں، لڑکوں کی تعداد میں کثرت پہ فخر کیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جس کے بیٹے ہیں وہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میرے بیٹے ہیں، اور زیادہ بیٹے ہیں۔ اسی طرح دور جاہلیت میں بھی بیٹوں کے ہونے اور پھر کثرت سے بیٹے ہونے اور پھر قبیلے میں مردوں کی تعداد زیادہ ہونے پر فخر کیا جاتا تھا۔ آج بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں، آپ کا رکھ رکھاؤ زیادہ ہے، اونچے اونچے تعلقات زیادہ ہیں، اور زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جہاں جہاں میں زیادہ کا لفظ بول رہی ہوں اس سے مراد کیا ہے؟ کثرت۔ کثرت سے آپ کے پاس رکھ رکھاؤ ہے، کثرت سے آپ کے اونچے اونچے تعلقات ہیں، کثرت سے آپ کے اثر و رسوخ ہیں، آپ کا خاندانی جتھا جو ہے وہ کثرت سے ہے اور آپ اس پر اتراتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا، لیکن انسان اس کی کثرت اور برتری کے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہ مادی چیزوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ مادی چیزوں سے زیادہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں، جیسے شہرت ہو گئی، نام و نمود ہو گیا، مقبولیت ہو گئی۔ ہم سب کو مشہور ہونے کی چاہ ہوتی ہے، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، دوستوں میں، معاشرے میں، پھر اس ڈیجیٹل دور میں، ساری دنیا میں، پھر اس کی بھی بدترین شکل لائکس حاصل کرنے کے لیے، فالوورز لینے کے لیے، جہاں انسان کی کثرت کے حصول کے لیے ہم کسی حد تک بھی کچھ بھی کسی بھی طرح کا مواد سوشل میڈیا پر چلاتے ہیں، فارورڈ کرنا ہے، ٹرینڈ چلانا ہے، تاکہ ہمارے پاس زیادہ کثرت تعداد میں فالوورز آ جائیں، کثرت تعداد میں ہمیں دیکھنے والے ہوں، ہمیں لائکس کرنے والے ہوں۔
پھر طاقت اور اختیار کی ہوس، اس میں بھی باقی تمام چیزوں کی طرح لیول چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک ہر درجہ میں کہیں نہ کہیں اس کا جرثومہ پایا جاتا ہے۔ گھروں میں بھی انسان چاہتا ہے سارا اختیار میرا ہو، میرے مد مقابل کوئی نہ ہو، خاص طور پر ہم عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سوسائٹی میں، اداروں میں اپنے اختیارات، اپنے منصب کی کثرت کی ہوس میں انسان کس حد تک بھی اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دوسروں کو نیچا دکھانے میں۔ ایک اور بہت باریک اور خطرناک نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ظاہری نیکیوں میں اور اخلاص کھو کر تکاثر کا شکار ہو جاتا ہے، ریاکاری کی عبادت میں مبتلا ہو جاتا ہے، حج کی تعداد میں، عمروں کی تعداد میں کثرت یا خیرات کی کثرت میں دکھاوا کرتا ہے، جہاں مقصد اللہ کی رضا کی بجائے تعداد کی کثرت کا مقابلہ بن جائے۔ اس نیکی کا اصل رخ اللہ کی طرف رجوع کی بجائے وہ آپ کے اخلاص سے آپ کو غافل کر دیتا ہے، اور ہماری مکمل طور پر صلاحیتیں اس بات پر خرچ ہوتی ہیں کہ میرا یہ ریکارڈ نہ ٹوٹے، میرا جو نیکی میں رعب اور دبدبہ بنا ہوا ہے یہ ختم نہ ہو۔ تو گویا تکاثر صرف پیسہ جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کثرت جو انسان کے اندر تکبر پیدا کر دے، دوسروں کی حقارت پیدا کر دے، یا ہم دوسروں کو حقیر دیکھیں، کسی بھی طرح سے کسی درجے کی بھی دل میں پیدا ہو جائے، اور یہ کثرت اسے خود میں دوسروں سے برتر دکھائے، وہ تکاثر ہے، اور انجانے میں وہ اتنا ہی موت اور آخرت سے الحاکم ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ دکھائی دینے والا مال ہو یا نہ دکھائی دینے والی عزت یا شہرت اور منصب ہو۔ دیکھیں، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں تو دین اسلام کا بنیادی اصول بھی اعتدال ہے۔ انسان کے دل میں سب سے اعلیٰ اور مطلق محبت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب کسی انسان کے دل میں مال یا دنیاوی چیز کی محبت اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے تو قرآن اسے شدید تنبیہ کرتا ہے۔ دراصل ہر چیز کی کثرت کی خواہش ہماری محبت کے لیول سے ناپی جاتی ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یہ کیا ہے؟ ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو کسی بھی شے کی کثرت کی طلب انسان کے ذہنی سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ انسان ہر وقت اس ڈر میں رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، یا وہ انسان جس کی محبت اس کے دل میں باقی تمام چیزوں سے بڑھ کے ہے، جن کا حق ہے، کہیں یہ انسان اس سے چھن نہ جائے۔ حتیٰ کہ محبت کی کثرت بھی جب ہم کسی سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں تو اس سے توقعات بھی ہمالیہ جیسی اونچی لگا لیتے ہیں، اور جب سامنے والا انسان جو کہ نامکمل، خود بھی ادھورا ہے اور خطا کار ہے، ان توقعات پر پورا نہیں اترتا تو ہمارا دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، مایوسی پھیلنے لگتی ہے۔ جب ہر چیز کی کثرت کی خواہش سے ہماری محبت کا لیول ناپا جاتا ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہے اس کی کثرت کی خواہش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جس کی کثرت سے خواہش ہوگی مطلب اس سے ہی بہت زیادہ محبت ہے۔ اب مال کی کثرت کی خواہش دیکھ لیں، مال کی کثرت کی خواہش مطلب مال کی محبت حد سے بڑھ گئی ہے، اعتدال میں نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں بھر کے مال ہوگا تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی یعنی قبر ہی بھر سکتی ہے۔ کیا؟ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے انسان کو کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر میں جا پہنچے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ 2 وادیاں
2 وادیاں مال تصور کر سکتا ہے انسان، اور پھر جاہ و جلال، منصب اور رتبے کی کثرت کی طلب ہے، یہ ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتی۔ ہم چاہتے ہیں ہم سب سے معتبر ہوں، سب سے اعلیٰ، سب کے نزدیک سب سے بڑھ کر ہماری عزت ہو۔ یہ طلب بھی جب اعتدال کھو دیتی ہے اور کثرت کی چاہ پھر ہمیں اصلاح کا رخ نہیں کرنے دیتی، ہمیں ہماری غلطی نہیں لگتی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو فائدہ مند، حتیٰ کہ فائدہ مند چیزوں کی کثرت بھی نہ صرف نقصان دہ ثابت ہوتی ہے بلکہ کبھی کبھی ہلاک بھی کر دیتی ہے، جان لیوا ثابت ہوتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ پوری کائنات کا نظام اعتدال اور میزان پر مبنی ہے۔ ہم دین اسلام کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت نہیں پسند، عبادات میں کثرت نہیں پسند۔ کیا کہا گیا ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ یہ واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم اور خوبصورت واقعہ ہے، جو دین اسلام کے مزاج یعنی کہ اعتدال، میانہ روی اور دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یعنی کہ رہبانیت اختیار کر لینا، اس کی نفی کرتا ہے۔ اب یہ 3 صحابہ جو تھے، تینوں ہی دراصل مخلص صحابہ تھے، جن کا مقصد کوئی نافرمانی کرنا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کی محبت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مائنڈ سیٹ بدلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا تاکہ امت کو غلط راستے پر جانے سے روکا جا سکے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ 3 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخفی عبادت اور رات کے معمولات کے بارے میں پوچھیں۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات بتائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، تو ان صحابہ کو اپنے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کم معلوم ہوئے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ کہاں ہم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں تو ان سے بھی بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس جذبے کے تحت ان دونوں نے الگ الگ عزم کر لیے۔ پہلے نے کہا میں اب سے ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا تاکہ گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر صرف اور صرف عبادت کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر کیا رد عمل آیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس گفتگو کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور مسجد میں خطبہ دیا تو آپ کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے اثرات تھے، کیونکہ یہ طریقہ دین کے فطری مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کی ہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کا تقویٰ رکھنے والا ہوں، لیکن میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، بس جس نے میری سنت یعنی میری طریقے سے اعراض کیا، میرے طریقے سے منہ موڑا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ ساری رات نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور میرا حق نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اعتدال، کسی بھی چیز میں کثرت آپ کو نقصان دے گی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں مال میں، ٹھیک ہے، ایک طرف تو مال جمع کر کے رکھنا برا ہے، تو دوسری طرف دیکھیں مال خرچ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ بتایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت یعنی کہ بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک مالدار شخص ہوں اور اس وقت میری صرف ایک بیٹی ہی میری وارث ہے، تو
کیا میں اپنے 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جملہ فرمایا إِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ۔ تم اپنے وارثوں یعنی اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں فقیر چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور یہ حدیث بھی ہمیں وہی پیغام دیتی ہے جو اسلام کا اصل مزاج ہے، یعنی اعتدال، بیلنس، میانہ روی۔ نہ تو مال کو جوڑنے کی ایسی ہوس ہو جو انسان کو تکاثر یعنی اندھی دوڑ میں مبتلا کر دے، غافل ہی کر دے باقی سارے اہم مقاصد سے، اور نہ ہی جذبات میں آ کر سب کچھ لٹا دیا جائے کہ اپنے بچے دوسروں کے محتاج ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها، نہ ہی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ لگا کر رکھو یعنی اتنے ہی کنجوس ہو جاؤ، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو تبسطها کہ بے سود کھلے چھوڑ دو۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ملامت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اسی طرح روزے کی مثال ہے، اسی طرح حج کی مثال ہے۔ تو جب عبادات میں اعتدال ہے تو یہ ختم ہونے والی مادی دنیا اور مادی چیزوں میں کثرت کی کہاں تک اجازت ہوگی۔ اب پانی کی مثال میرے ذہن میں آئی۔ پانی ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم تصور نہیں کرتے زندگی، کیا کہتے ہیں پانی زندگی ہے۔ تو اگر کوئی انسان بہت تھوڑے وقت میں حد سے زیادہ پانی پی لے تو بھی اس کے لیے وہ جان لیوا ہے۔ اس سے جسم میں نمکیات کا توازن بگڑ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے باقاعدہ۔ آکسیجن کی کثرت، ہم آکسیجن کے بغیر چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن 100% خالص آکسیجن کثرت کے ساتھ اور زیادہ دیر تک لی جائے تو پھیپھڑوں میں جائے گی تو یہ جسم کے خلیات کو زہریلا کر دیتی ہے اور اعصابی نظام کو مفلوج کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں ہم، بہت زیادہ سیکیورٹی کا اگر آپ انتظام کرتے ہیں تو بہت زیادہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ علم کی کثرت، اب دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن ان کی بھی کثرت، جب ہم کثرت کرتے ہیں یا جیسے ہم کہا جائے کہ ہم جتنی ہمیں چاہیے وہی بات کہ اعتدال کے دائرے سے ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ اب علم حاصل کرنا کون اس کو برا جانے گا، لیکن آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ معلومات سے باخبر رہنا ایک بہترین فائدہ مند عمل ہے، لیکن موجودہ ڈیجیٹل دور میں معلومات کی حد سے زیادہ بھرمار انسان کو مفلوج کر رہی ہے۔ جب انسان کا دماغ ہر وقت سوشل میڈیا آرٹیکلز پڑھتا ہے اور کتابوں کی شکل میں لامحدود معلومات جذب کرتا رہتا ہے تو اسے اینالائسس پیرالائسس کہتے ہیں، اس سے فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ آج کل ہمارے سامنے یہ بیماریاں آ رہی ہیں نا کہ انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، ذہن تھک جاتا ہے اور گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کا فوکس بگڑ جاتا ہے۔ تو گویا یونانی فلسفے سے لے کر جدید سائنس تک اور اسلام کے سنہری حصول خیر الامور اوسطها، یعنی بہترین کام وہ ہے جس میں انسان معتدل ہو، اعتدال سے کام لے۔ تو سب اس چیز پر متفق ہیں کہ کسی چیز کا فائدہ اس کی ذات میں نہیں ہے بلکہ اس کے درست استعمال اور صحیح مقدار میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے بارش کی بوندیں فصلوں کو زندگی دیتی ہیں، لیکن اگر ان بوندوں کی کثرت ہو جائے تو وہی بارش سیلاب بن کر بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتی ہے۔ کائنات کی ہر مادی چیز کی ایک حد ہے، اس لیے اس کی کثرت نقصان دیتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اگر آپ کو کسی چیز میں کثرت چاہیے تو وہ ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد کی کثرت۔
جو کبھی انسانوں کو تھکاتی نہیں، کبھی انسان کو بیمار نہیں کرتی، بلکہ دل کو سکون دیتی ہے، جلا بخشتی ہے۔ اس کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، یاد رکھیں، رہبانیت نہ ہو کہ سب چھوڑ کے آپ کیا ہے کہ اللہ کی یاد ہو رہی ہے۔ جہاں نماز، روزے، زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں خاص حد اور وقت کا تعین ہے، لیکن ذکر الہی وہ واحد عبادت ہے جس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کی کثرت کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کی یاد میں کثرت کرو۔ اس کی کثرت سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، شکر آتا ہے، باطنی سکون بڑھتا ہے اور تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اخلاص کی کثرت، اور اس اخلاص کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کریں، جو بھی حاصل کرنا چاہیں، اس میں سے نمود و نمائش بالکل نکال دیں۔ یہ وہ کثرت ہے جو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پہاڑ جتنا قیمتی بنا دیتی ہے، اور اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اخلاق، نرم مزاجی، سچائی، امانت داری، بردباری، یہ سب ایسی صفات ہیں جن کی کثرت معاشرے کو امن کا گہوارہ بناتی ہے۔ کسی انسان کا سچ بولنا، عاجزی اختیار کرنا، دوسروں کے کام آنا جتنا زیادہ ہوگا، اس کی عزت اور باطنی خوبصورتی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ حسن اخلاق کی کثرت کبھی بھی زہر نہیں بنتی، کیونکہ یہ دوسروں کو دکھ دینے کے لیے نہیں بلکہ انہیں راحت پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب انسان خطا کار ہے اور گناہوں کی کثرت ہے، اس نے روح کو تاریک کر دیا ہے، لیکن اس تاریکی کو مٹانے کے لیے استغفار ہے، توبہ کی کثرت ہے، اس میں سراسر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا بار بار لوٹنا، توبہ کرنا اس حد تک پسند ہے کہ حدیث قدسی کے مفہوم کے مطابق اگر بندہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے آئے اور کثرت سے استغفار کرے تو اللہ اسے بخشنے میں دیر نہیں کرتا۔ توبہ کی کثرت انسان کو مایوسی سے نکال کر امید اور پاکیزگی کی طرف لے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لے کر آئے گا۔ تو ایک ہوتی ہے محبت کی وہ کثرت جس میں مالکانہ گرفت یا بدلے کی توقع ہو جو نقصان دہ ہے، اور ایک ہوتی ہے بے غرض خیر خواہی، ہمدردی، مخلوق خدا کے لیے دل میں تڑپ رکھنا، ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور بغیر کسی دنیاوی لالچ کے ان کی خیر خواہی چاہنا۔ اس جذبے کی کثرت انسان کو ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ یہ وہ کثرت ہے جو دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ پڑھ رہے تھے کہ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے الہاکم التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کا مفہوم کتنی تفصیل سے جو میں بیان کر رہی ہوں وہ بھی کم ہے، لیکن ایک جملے میں ایسا جامع اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ثم سبحان اللہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر سمندروں جیسی گہرائی رکھتا ہے۔ تو الہاکم التکاثر، انسان کو کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا گھسا۔